قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ زوبیہ کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ شائستہ خالہ کی روح اس پر بھی ایسے حملہ آور ہو جائے گی جیسے رخسار پر ہو گئی تھی، مگر انہوں نے کبھی اسے ایک انگلی تک نہیں لگائی تھی، بلکہ اسے ہی کیا رخسار سے پہلے انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، پھر بھلا اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی؟ زوبیہ میں پلٹ کر انہیں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ہی اپنی ساری ہمتیں مجتمع کی اور ڈرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اسے لگ رہا تھا وہ ابھی منہ کے بل گر پڑے گی، مگر کانپتی ٹانگوں سے دوڑتے ہوئے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کا دروازہ تیزی سے بند کر کے اور لائٹ آن کر کے وہ کنگ سائز بیڈ پر قاعدے سے پھیلے خوبصورت بیش قیمت کمفرٹر میں ایسے دبک گئی جیسے وہی اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، اس کا ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، بھیگے وجود پر ایسا رعشہ طاری تھا کہ کمفرٹر میں گٹھری کی صورت میں چھپے ہوئے ہونے کے باوجود ہاتھ پاؤں کی لرزش قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ شائستہ خالہ کی روح اسے ہر وقت نظر نہیں آتی تھی، مگر جب آتی تھی تب بھلے ہی وہ ایک جھلک دکھلا کر غائب ہو جائیں، مگر اس کا خوف اس پر گھنٹوں سوار رہتا۔ تو اب بھی اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا تھا، پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شائستہ خالہ کی روح اسی کمرے میں اس کے ارد گرد کہیں موجود ہے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں مبادا وہ کمرے میں کھڑی نظر نہ آ جائیں، حالانکہ آیت الکرسی پڑھتے وقت اسے کی نگاہ اس کے پاؤں کے پاس ہی آ بیٹھی ہوں۔ وہ اسے پڑھتی صورت بھولنے لگی، ساتھ ہی اس کی سختی سے بند کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا زور زور سے چیخ کر ممی پاپا کو بلا لے، مگر بلال اختر اور عائشہ اختر اس کی آواز پر اس وقت تو دوڑے چلے آتے، مگر کمرے میں آنے کے بعد جب انہیں کچھ نظر نہ آتا تب اس کی حرکتوں کو اس کا جنون اور پاگل پن کہنے لگتے۔ بلال اختر کا کوتورا انداز اور چڑھتی دیونیاں اگر اسے شرمندہ کر دیتی تو عائشہ اختر کا فکر مندی سے اسے دیکھنا اور اس کی باتوں پر اس سے خوف کھانا اسے اندر اندر چیر دینے کے ساتھ ساتھ سلگا کر رکھ دیتا۔ اس لیے انہیں پکارنے کے بجائے اس نے اپنی چیخوں کا اندر ہی اندر گلا گھونٹ دیا تھا، مگر تنہا خوف سے کانپتا دل اپنی بے بسی پر آنسو بہانے سے نہ روک سکا۔ جانے کب تک وہ ایسے ہی بے آواز روتی رہی کہ آخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ عارضی طور پر اس دنیا سے ناطہ توڑ کر کچھ دیر کے لیے اس کے مسائل اور الجھنوں سے دور چلی گئی۔ مگر پرسکون نیند پر بھی پرسکون زندگی جینے والوں کے حصے میں آتی ہے، تبھی اکثر وہ نیند میں بھی بے آرام رہتی تھی، جیسے اس وقت بھی اس کے چہرے پر پھیلا کرب اور بند آنکھوں کے ہلتے پپوٹے سوتے میں بھی اس کی بے چینی کو بھرپور طریقے سے ظاہر کر رہے تھے۔ جس شخص کو جاگنے میں اچھے منظر نظر نہ آتے ہوں، اسے سوتے میں کوئی دلکش نظارہ کیسے نصیب ہوتا؟ خواب میں بھی وہ عجیب عجیب جگہیں، عجیب عجیب لوگ اور عجیب عجیب حالات دیکھتی رہی۔ ادھر عالیان آفس سے گھر آیا تو اسے گھر میں معمول سے ہٹ کر چھائی خاموشی ایک پل میں محسوس ہو گئی۔ کوئی گھر پر نہیں ہے کیا؟ عالیان نے پانی کا گلاس لائی ملازمہ سے پوچھا۔ بریرہ بی بی گھر پر ہیں صاحب، اور صاحبہ کسی شادی پر گئے ہیں، ملازمہ نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بریرہ کیوں نہیں گئی؟ عالیان نے قدرے حیرت سے کہا۔ معلوم نہیں جی۔ اس کی لا علمی سے کندھے اچکانے پر عالیان تیزی سے پانی چڑھا کر بریرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تیز آواز میں میوزک سن رہی تھی جو اس کے کمرے کے باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ اتنے شور میں عالیان کے نوک کرنے کے اندر آنے کا اسے علم ہی نہیں ہوا، اور وہ فلور کشن پر میوزک سسٹم کے قریب بیٹھی سی ڈی الٹ پلٹ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ ارے بھائی آج آپ کو بہت دیر ہو گئی، اس نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا، تو عالیان اس کے قریب ہی دوسرے فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ ہاں، ڈیڈی تو شام میں ہی گھر آ گئے تھے، مگر میں نے سوچا آج سارا کام آفس میں بیٹھ کر ہی کروں گا، کیونکہ کام گھر لے کر آتا ہوں تو یا تو گھر پر کوئی دوسری مصروفیت نکل آتی ہے یا کوئی اور ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کام ہو ہی نہیں پاتا۔ عالیان نے بڑی تفصیل سے جواب دیا، پھر زمین پر پڑی سی ڈیز کا ڈھیر چیک کرتے ہوئے کہنے لگا، تم شادی میں نہیں گئیں ممی ڈیڈی کے ساتھ؟ مجھے ممی نے اتنی دیر سے بتایا، شام سے میری دوست آئی ہوئی تھی، اس کے جانے کے بعد میں سو گئی۔ ممی نے تیار ہونے کے بعد مجھے اطلاع دی کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے بتا دیا ہوتا تو میں چلتی۔
اب تو تیار ہونے کا ٹائم ہی نہیں۔ تو ممی کہنے لگی ایک دن میں ان کی جگہ 2 جگہ انویٹیشن ہیں، بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملے گا، سارا ٹائم آنے جانے میں گزر جائے گا، وہ صرف حاضری لگانے جا رہے ہیں۔ بریرہ نے منہ بسورتے ہوئے ساری تفصیل بتائی تو عالیان بھی کچھ یاد آتے ہوئے بولا، اچھا میں سمجھ گیا، وہ کن شادیوں میں گئے ہیں۔ ارے اچھا ہوا تم نہیں گئیں، دونوں انویٹیشن ڈیڈی کے کاروباری دوستوں کے ہیں، کسی کو بھی نہیں جانتی ہوگی تم وہاں، بہت بور ہوتی۔ عالیہ نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو بریرہ بدستور خفگی سے بولی، نہیں میں جانتی تو بھی کیا ہوا، میرا فیشن کا سوٹ 2 دن سے سلا رکھا ہے، ابھی تک پہننے کا موقع نہیں ملا، کم از کم وہ سوٹ تو پہننے میں آ جاتا۔ عالیان کی سچ مچ ہنسی نکل گئی، بریرہ کے چہرے پر واقعی سوٹ نہ پہننے کا ملال پھیلا تھا۔ تم کب بڑی ہوگی؟ عالیہ نے بظاہر اپنے لہجے میں تعصب بھرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا انداز سراسر غیر سنجیدہ تھا۔ بڑی تو ہو چکی ہوں، گریجویشن کر لیا ہے، اور کتنا بڑا ہونا ہے، وہ اترا کر بولی۔ تو عالیان پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتی بہن کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی کہی بات سے اچانک ہی عالیان کے ذہن میں شگفتہ غفار کی کل رات کی کہی ہوئی یہ بات تازہ ہو گئی۔ آفس کی بے تحاشا مصروفیت میں بھی 2-3 بار اسے ان کی کہی باتوں کا خیال آیا تھا، اور ہر بار 2-3 منٹ کے لیے اس کا دھیان کام کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت بھی کچھ لمحوں کے لیے وہ غائب دماغی سے بریرہ کو دیکھتا رہا تو بریرہ نے باقاعدہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا بھائی، کہاں کھو گئے؟ عالیہ نے چونک کر میں دیکھتے آتے ہوئے بریرہ کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں بریرہ تم سے ایک بات پوچھوں؟ تم بالکل بے جھجک اس کا جواب دینا، یوں سمجھ لو کہ میں تمہارا بھائی نہیں بلکہ تمہارا دوست ہوں۔ عالیہ نے اس سے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمہید باندھنے والے انداز میں کہا۔ بریرہ کچھ چونک کر عالیان کو دیکھنے لگی، بلکہ اپنے گزشتہ غیر سنجیدہ انداز میں نظریں ترچھی کر کے ڈرامائی انداز میں بولی، ایسی کیا بات ہے کہ میں یہی بھول جاؤں کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کیا جائیداد میں میرا حصہ بٹورنا چاہتے ہیں؟ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگی، جبکہ عالیان کا ارادہ ایک بار پھر ڈاواڈول ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے ابھی سے بریرہ سے یہ ذکر کرنا چاہیے یا نہیں، حالانکہ اسے یقین تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ماموں ممی کی خواہش کے عین مطابق بریرہ کا رشتہ حامد کے لیے لینے چلے آئیں گے، اور اسے یقین تھا کہ ایک بار اگر انہوں نے رشتہ دے دیا تو ڈیڈی انکار نہیں کر سکیں گے۔ ویسے تو اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ڈیڈی کی کیا رائے ہوگی اس رشتے کے متعلق، لیکن یہ بات ثابت تھی کہ جان سے راضی ہوں اور اس پر ڈیڈی کا انکار زیادہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اور یہاں تو ممی کا رجحان اس درجہ تھا کہ محض نانی کے انداز ظاہر کرنے پر ممی کی نیند اڑ گئی۔ وہ تو جیسے رشتہ آنے سے پہلے ہی ہاں کیے بیٹھی تھی، وہ بھی گھر میں کسی سے بھی مشورہ اور رائے لیے بغیر، کیونکہ گھر کے ہر معاملے میں انہی کا فیصلہ چلتا تھا۔ ریاض غفار مصروف اس قدر رہتے تھے کہ گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام شگفتہ غفار کے ذمے آ گئے تھے، اور ان کاموں کو انہوں نے اس قدر خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ ریاض غفار مطمئن ہو کر اور بھی لا تعلق ہو گئے، اور شگفتہ غفار بھی خود اعتماد ہوتی چلی گئیں کہ انہیں ہر کام میں اپنے ہی فیصلہ ٹھیک لگنے لگا۔ گھر میں کیا پکے گا یا کون سے ملازم کام کریں گے، یہ تو عام بات تھی، جبکہ گھر کی سجاوٹ سے لے کر بچوں کی تعلیم، ان کے سکولز کا انتخاب، سبجیکٹس کا انتخاب، ان کے کالج کا انتخاب، یہاں تک کہ ریاض غفار کو بچوں کے سکولز کی کسی فنکشن میں جانا چاہیے اور کس میں نہیں، یہ فیصلے پر مبنی حتمی رائے بھی شگفتہ غفار کی ہوتی تھی، کیونکہ ان فیصلوں کے نتائج ہمیشہ بہترین رہے، اور ان کا اپنا بھی ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہو گیا تو کچھ زیادہ ہی شگفتہ غفار پر انحصار کرنے لگے۔ مگر آج سے پہلے عالیان کو کبھی اس بات سے پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ شگفتہ غفار اپنی چلانے کی کس قدر عادی ہو گئی ہیں۔ آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اگر ڈیڈی کو بھی یہ رشتہ کچھ زیادہ مناسب نہ لگا تب بھی وہ ممی کی خواہش کے سامنے اسے منظور کرنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے۔ کیا ہوا بھائی، کیا کوئی عشق وغیرہ ہو گیا ہے جو ہر منٹ پر خیالوں میں کھو جاتے ہیں؟ بریرہ شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ عالیان چونک کر گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، ایک بہت اہم مسئلے پر تمہاری رائے لینی تھی، مگر شاید تم ابھی اس قابل نہیں ہو۔ عالیہ اس سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ملتوی کرتا جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو آپ کی رائے لینے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کس قابل ہوں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ نے میری بھابھی ڈھونڈ لی ہے یا ڈھونڈ لینے کے بعد کشمکش کا شکار ہیں تو پوری دنیا میں آپ کو سب سے بہترین مشورہ میں ہی دے سکتی ہوں۔ بریرہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولی۔ اس نے بس مان لیا تھا کہ جو اس نے سمجھا ہے وہی بات ہے۔ عالیہ نے اس کے انداز پر رکے بغیر بولا،
اپنے بچکانہ انداز لگا کر تم نے اپنی محدود حیت پر مہر لگا دی ہے۔ عالیان کہتے ہی اس کے کمرے سے نکل گیا۔ بریرہ نے پیچھے سے آواز بھی دی مگر عالیان رکے بغیر بولا، میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ آفس سے آ کر ابھی تک میں نے چینج بھی نہیں کیا اور سیدھا تمہارے پاس آ گیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم شادی میں کیسے نہیں گئی۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، بوا سے کہہ کر کھانا گرم کرو۔ اور عالیان تیز تیز ہدایت دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بریرہ نے اس رشتے کے بارے میں پوچھنا یا اس کی پسند معلوم کرنا ایک بے معنی سی بات تھی۔ وہ اگر اپنی رائے دیتی تو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر دیتی، وہ جو کہ تمام کی تمام حامد کے حق میں تھیں، جبکہ عالیان جن باریکیوں پر غور کر رہا تھا بریرہ کے لیے ان کی گہرائی سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ پھر برا اس مسئلے پر اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ پہلے سے ہی اس کے ایسا انجان رویہ مناسب نہ لگا۔ فریش ہو کر اس نے ٹیبل پر پہنچنے تک عالیان یہی سوچتا رہا اور آخر ایک فیصلے پر پہنچ ہی گیا جبھی وہاں پہلے سے موجود اپنا انتظار کرتی بریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہم لوگ کتنے عرصے سے نانی کے گھر رہنے نہیں گئے، جاتے ہیں بس مہمانوں کی طرح 2 گھنٹے بیٹھ کر آ جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اس ویکینڈ پر ان کے گھر رہنے چلا جاؤں۔ عالیان جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ واقعی ان کے گھر مہمانوں کی طرح جاتے تھے۔ 5-6 سالوں سے ان کا یہی معمول رہا تھا، جبکہ عالیان کو لگ رہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار ان کے گھر جا کر ان کا ماحول قریب سے دیکھنا چاہیے۔ ابھی ماموں نے رشتے کی بات بھی نہیں چھیڑی تھی، ابھی فوراً چلے جانا آسان تھا، جبکہ ایک بار ان کے رشتہ دے دینے کے بعد اچانک عالیان کا وہاں جا کر رہنا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھ لیں ممی اجازت دیں گی یا نہیں؟ مجھے تو انہوں نے منع کر دیا۔ بریرہ پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سرسری انداز میں بولی تو عالیان چونک اٹھا۔ تم جانا چاہ رہی تھی ماموں کے گھر؟ ہاں، اتنی بور ہو رہی تھی میں گھر میں پڑے سوچا نانی کے گھر چلی جاؤں، مگر ممی نے سختی سے منع کر دیا۔ بریرہ کا انداز اب بھی سرسری تھا، جبکہ نوالا بناتے ہوئے وہ ممی کے ہی لہجے میں بولی، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کر اپنی یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں دکھانے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب حرکتیں تو ٹھیک ہونے سے رہیں، لہذا جانے کا پروگرام ہی کینسل کر دیا۔ ویسے آپ کہیں تو میں ممی سے ایک بار پھر پوچھوں، دونوں چلیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ بریرہ کو اچانک نئی سوچ آئی۔ عالیان اسے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ممی خود ہی منع کر دیتی۔ اس لیے وہ اس بارے میں بات کرنے کے بجائے اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بہت مزہ آتا ہے تمہیں نانی کے گھر میں؟ ظاہری بات ہے، وہاں اتنی ساری کزنز ہیں۔ بریرہ ایسے خوش ہو گئی جیسے عالیان نے اسے ساتھ لے جانے کی رضامندی دے دی ہو۔ کون سا کزن سب سے زیادہ پسند ہے؟ عالیان کے سوال پر غور کیے بغیر وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے نام گنوانے لگی تو عالیان کو براہ راست پوچھنا پڑا، ان سب کو تو میں اتنا جانتا ہی نہیں، مجھے تو وہاں سب سے اچھا حامد لگتا ہے۔ عالیان کی بات پر بریرہ کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا، بلکہ وہ اپنے سابقہ انداز پر بولی، آپ صرف لڑکوں سے ہی ملے ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، ماں نور اور گل بانو وغیرہ سے تو آپ کی رسمی سے سلام دعا ہے۔ یہ کہہ کر بریرہ ساری کزنز کے ساتھ کسی شادی میں جانے کا کوئی پرانا قصہ سنانے لگی۔ عالیان کو دلچسپی تو نہیں تھی، مگر بڑے غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ بڑی مشکل سے اس کا قصہ ختم ہوا تو ایسے بولا جیسے مذاق میں کہہ رہا ہو، لگتا ہے تمہیں وہاں بہت مزہ آتا ہے، تمہیں مستقل طور پر وہیں بھیج دینا چاہیے۔ نہیں، اتنا لمبا رہ کر تو میں بور ہو جاؤں گی، مستقل طور پر رہنے کے لیے تو بس اپنا ہی گھر صحیح ہوتا ہے۔ بریرہ فوراً بولی، اگر وہی گھر تمہارا مستقل طور پر گھر ہو جائے تو؟ عالیان نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، وہ گھر ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ڈیڈی نانی کا گھر خرید رہے ہیں؟ بریرہ کے حیرانی سے آنکھیں پٹپٹانے پر عالیان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، اس سے رائے لینا تو بالکل بیکار ہے، میں خود ہی جا کر فیصلہ کروں گا۔ عالیان نے مستحکم انداز میں سوچا اور نان سٹاپ بولتی بریرہ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ وہ تینوں اس وقت یونیورسٹی سے نکل گئیں، رو کر انہیں خرم اور اس کے دوستوں پر غصہ آ رہا تھا۔ سنبل تو گاڑی میں بیٹھتے ہی باقاعدہ رونے لگی تھی۔ رومیلا ایک طرف اگر غصہ کر رہی تھی تو دوسری طرف نمل کو بھی ڈانٹے جا رہی تھی۔ نمل خلاف عادت اس کا غصہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اسے خود بھی احساس تھا رومیلا جو بھی کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ جو اس نے کیا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا، جس کا اعتراف رومیلا بھی کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس پر بگڑے جا رہی تھی۔ مجھے تو رہ کر اس بات پر افسوس ہو رہا ہے جب میں تمہارے کہنے پر اس کلاس میں جا کر بیٹھ گئی، نہ ہم کلاس میں جاتے، نہ ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا اور نہ تم اس کی شکایت کرتی۔ یونیورسٹی میں پہلا دن اور وہ بھی اتنا بڑا
चलो मैं मानती हूँ वो जो कुछ उसने कैंटीन में कहा बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। इस वक्त तुमने जिस तरह भी बात की इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर तुम्हें इसकी शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी? अब देख लेना वो रोज़ हमें ऐसे ही तंग करेगा, जहाँ तुम्हें देखेगा हाथ बढ़ाता हुआ चला आएगा। फ्रेंड्स, रोमिला ठीक खुर्रम के ही अंदाज में बोली तो सुंबल के रोने पर एक बार फिर शिद्दत आ गई। जब से गाड़ी में बैठी थी रोमिला नॉन स्टॉप बोल रही थी और सुंबल नॉन स्टॉप रो रही थी और नमल नॉन स्टॉप सोच रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। सुंबल सदा की डरपोक फौरन रुंधी हुई आवाज़ में बोली तो रोमिला चिढ़ कर कहने लगी, हाँ मत जाओ, नमल को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये साहिबा तो तब भी जाएंगी और जितनी बार वो खुर्रम इन्हें परेशान करेगा ये भी इससे इतनी ही बार लड़ेंगी। कभी जो इसके समझ में किसी की बात आ जाए और ये खामोश रह जाएं। मुझे तो लग रहा है मैं भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। रोमिला तब गई थी नमल की खामोशी देखकर, जबकि इसकी तंबी पर नमल के पुरसोच चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ हंसो और हंसो, बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हें हमें परेशान देखकर। रोमिला के तन बदन में आग लग गई। तुम भी यूनिवर्सिटी छोड़ दो, हम कहीं और एडमिशन ले लेंगे, इस साल नहीं मिला तो अगले साल ले लेंगे। सुंबल ने नरूठे अंदाज में कहा, यही तो मसला है, इसे पता है मैं ऐसा नहीं करूँगी, वरना दिल तो वाकई यही चाह रहा है कि आज के बाद वहाँ कभी कदम ना रखूँ। रोमिला पेचताब खाती हुई बोली तो आखिर नमल की खामोशी टूट गई। तुम दोनों बिला वजह डर रही हो, कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? और तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो कि कुछ नहीं होगा? मुझे तो एक दिन में अंदाज़ा हो गया है कि वो और इसके दोस्त किस किस्म के हैं। देख लेना वह ऐसे ही फ्रेंडशिप के ऑफ़र लिए पीछे पीछे फिरते रहेंगे। रोमिला दांत पीस कर बोली तो सुंबल भी परेशानी से कहने लगी, और इस खुर्रम के दोस्तों की नज़रें देखी थी, इनमें से 2 लड़के तो ऐसे घूर रहे थे जैसे आंखों से ही एक्सरे निकाल रहे हों। सुंबल ने कहकर झुरझुरी ली, जबकि नमल ने लम्ब भीजते हुए गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा दी। रोमिला नमल को तैश में आता देखकर सुंबल की बात से इत्तफाक करने के बावजूद इसे ठंडा करने के लिए रसानी से बोली, खैर वो तो मैंने गौर नहीं किया, अलबत्ता इस खुर्रम की नज़रों में कोई खबासत नहीं थी, इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ। इसकी बात पर नमल एकदम तनक कर बोली, और जो इसने कहा था वो क्या था? क्या वो खबासत नहीं थी? मैंने सिर्फ हाथ मिलाने के लिए कहा है, कोई हाथ मांग तो नहीं लिया। नमल की बात गलत नहीं थी, रोमिला इसे जुटला न सकी। अंदाज़ तो इसका भी कोई शरीफों वाला नहीं था। तभी तो इसकी बात सुनते ही रोमिला और सुंबल दोनों ही अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, और फिर सारा रास्ता ऐसी ही गुफ्तगू के दौरान कटा। घर पर उतरते वक्त भी सुंबल यही कह रही थी, मैं तो कल नहीं जाऊंगी। नमल ने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिला दिया। वो जानती थी सुंबल ऐसे ही कह रही है। जब वो दोनों यूनिवर्सिटी जा रही होंगी तब सुंबल को चाहे डर लगे और चाहे जान जाए वो जाएगी ज़रूर, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो खुद यूनिवर्सिटी नहीं जा सकेगी। हालांकि वो मामूल की तरह उठकर तैयार भी हुई और जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि गेट के बाहर चौकीदार को किसी से उलझता देखकर ठिठक गई। अपनी गाड़ी पोस्ट से निकाल कर वो गेट तक ले आई थी। चौकीदार ने इसके लिए दरवाज़ा भी खोल दिया था, मगर गेट के बाहर वो और 2 औरतों को खड़ा देखकर पहले तो वो यही समझी कि कोई मांगने वाली होंगी, मगर जब इसने चौकीदार को ये कहते सुना, बोला ना साहब नहीं है, कल आना, तो नमल ने गाड़ी आधी गेट के बाहर ही रोक ली और गाड़ी का शीशा नीचे करने के लिए बटन प्रेस करते हुए बोली, क्या बात है? नमल ने दोनों औरतों को देखते हुए पूछा। वो दोनों औरतें अबाया पहने हुई थीं, मगर चेहरे दोनों के खुले हुए थे। एक औरत काफ़ी उम्र रसीदा थी, जबकि दूसरी 19-20 साल से ज़्यादा की नहीं लग रही थी, मगर दोनों के चेहरों में इतनी मुमासलत थी कि बगैर बताए ही बखूबी पता चल रहा था कि वो दोनों माँ बेटी हैं। नमल के पूछने पर लड़की तेज़ी से आगे बढ़कर इसके करीब चली आई। हमें हज़रत खलील साहब से मिलना है, हम 2 दिन से आ रहे हैं, मगर मुलाकात नहीं हो पाती। इस लड़की के चेहरे और आवाज़ से परेशानी साफ आया थी। शक और हुलिये से बिल्कुल मुतवस्त घराने की लग रही थी, मगर इसका लबो लहजा जाहिर कर रहा था कि वो कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है। वो तो घर आते ही नहीं, तो मिलेंगे कैसे? नवल रवानी में बोल तो गई, मगर कहने के साथ ही एहसास हो गया कि अपने घर की बात इस तरह की कहना कुछ मुनासिब नहीं, वो भी अनजान लोगों से। तभी अपनी बात का असर ज़ाहिर करने के लिए संभलते हुए बोली कि आपका क्या काम है? क्या आप इनके ऑफिस चली जाएं, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। इतने दिनों से ऑफिस ही तो जा रहे हैं, वहाँ भी एक ही जवाब सुनने को मिलता है, इस वक्त मौजूद नहीं है, हमें इनसे बहुत ज़रूरी काम है, आप प्लीज़ हमारी इनसे मुलाकात करा दें। वो लजाजत से बोली।
آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ نمل نے اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر انہیں کچھ پیسوں کے وغیرہ چاہیے تھے تو اس کا انتظام شاید وہ بھی کر لیتی، کم از کم کوشش تو کر سکتی تھی۔ اس کے والد عظمت خلیل خاندانی رئیس تھے، بڑے سے عہدے پر ہونے کے باعث اور خاندانی مال و دولت کے انبار کے سبب ان کے وہی شوق تھے جو امیروں کے ہوتے ہیں: خدمت خلق، فلاح و بہبود، معاشرے سے غربت کا خاتمہ اور تعلیم عام جیسے نعروں سے مزین وہ کئی ٹرسٹ چلا رہے تھے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کی مدد بھی ہو رہی تھی۔ مگر ان تمام کاموں کے پیچھے ان کا مقصد ملک کے ترقی تھا، نہ انسانیت کی خدمت۔ وہ بھی دوسری NGOs کی طرح یہ تمام نیکیاں صرف خبروں میں رہنے اور اخباروں میں تصویریں چھپوانے کے لیے کرتے تھے۔ عظمت خلیل کی زندگی کا بیشتر وقت بڑے بڑے ہوٹلز میں غربت کے خلاف کانفرنس کرنے اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف تقریریں کرنے میں گزرتا تھا۔ عملی طور پر ان کے ٹرسٹ گو کے سارے کام کر رہے تھے۔ اخبار کے صفحے ان کی تعریفوں سے سیاہ رہتے تھے، مگر جتنے کیسز انہوں نے کام کیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ کیسز صرف فائلوں کی صورت میں ان کے دفتر کی الماریوں میں پڑے تھے۔ وقت کی دھول اور لاپرواہیوں کی دیمک سے ان فائلوں کو عوام اور اخبار کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تھا۔ عظمت خلیل کی واہ واہ کا شور اتنا زیادہ تھا کہ سسکیوں اور آہوں کی آوازیں کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ اگر کبھی کوئی ایسی بات منظر عام پر آ بھی جاتی کہ عظمت خلیل نے محض فلاں سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے خیراتی اسپتال کی تعمیر کے کام کو غیر ضروری طول دے کر ہزاروں لوگوں کے علاج معالجے کو ان کے لیے ناممکن بنا دیا، کچھ مریض تو اس التوا کا شکار ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مگر ان کے خلاف ایسی شکایتوں کو دشمنوں کا پروپیگنڈا کہہ کر دبا دیا جاتا۔ جہاں اتنی شہرت اور نام ہو وہاں تھوڑی سی بہت بدنامی کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر جس شخص کے کریڈٹ پر بڑے بڑے اسپتالوں کے تعمیر، سکولز اور یتیم خانوں کا انعقاد اور غریب لڑکیوں کی شادیوں سے لے کر بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کی لاتعداد کارنامے ہوں، وہاں اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدمت خلق کے ہزاروں کام نہیں کیے تو یہ شکایت بالکل بے جا تھی۔ ایک انسان اتنا کچھ اکیلے نہیں دیکھ سکتا، اس ادارے کے دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور کئی کام ان کے ذمہ لگانے پڑتے ہیں۔ ایسے میں کسی کام کے نہ ہونے پر وہ آسانی سے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے کہ دوسروں لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ وہ بھی بہرحال ایک انسان ہیں، ان کی محنت اور جد و جہد کی بھی ایک حد ہے، وہ اکیلے پورا ملک نہیں سنبھال سکتے۔ ان کی یہ بات بالکل ٹھیک۔ خود نمل اور اس کی ماں رشیدہ کو بھی سچ سے انراف نہیں تھا، مگر اس شخص کو اس کے بیوی بچوں سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ نمل کے سامنے عظمت خلیل کا جو امیج تھا وہ ایک خودغرض اور دوغلے شخص کا تھا، جو بہت بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو حیران اور مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بات سے صداقت دکھانے کے لیے انہوں نے کچھ بڑے بڑے کام بھی کیے، بلکہ بہت بڑے بڑے کام کیے، مگر وہ صرف اس کام پر ہاتھ رکھتے تھے جس سے کر کے ان کی شہرت میں اضافہ ہو۔ وہ کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، بلکہ ہر شخص کی مدد کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے وسائل کو اور بھی بڑھا دیا، اور جب اس شخص کا نام اخبار اور خبروں کی زینت اچھی طرح بن گیا تب اس کے مسئلے کو سلجھا کر انہوں نے پوری دنیا سے داد تحسین وصول کی، اور کبھی ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس شخص کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی انہوں نے اس کی عزت نفس کو کس قدر مجروح کیا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کے درمیان میں آ جانے سے اس مظلوم کو کسی چھوٹے سے ظلم سے نجات تو مل جاتی، مگر پھر اسے معاشرہ اور سماج کبھی قبول نہ کرتا۔ اخبار اور پریس اس شخص کے ساتھ ہوئے ظلم کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بتاتے کہ اس شخص کا وہ مسئلہ تو حل ہو جاتا، مگر اس کی پوری زندگی ساری بدنامی کی صفائی دینے میں گزر جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ نمل نے کبھی خدمت خلق کے نام پر کیے جانے والے کسی کام میں ان کا کوئی ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی انجانے میں اگر وہ کسی مسئلے میں الجھ بھی جاتی تب بھی عظمت خلیل خود ہی اسے ان باتوں سے دور رہنے کی ہدایت دے دیتے۔ اس کی ماں رشیدہ کبھی ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکی تھی، ان کی صرف تنبیہ انداز میں اٹھی انگلی نمل کو اپنی جگہ جوں کا توں رک جانے پر مجبور کر دیتی۔ پھر سے خود بھی کوئی شوق نہیں تھا منافق لوگوں کے ساتھ مل کر خدمت کے نام پر تماشے کرنے کا۔ ایک دو بار کوشش کرنے پر اس نے ایسی منہ کی کھائی تھی کہ اب وہ عظمت خلیل کے ایسے ارادوں اور ٹرسٹ کے قریب بھی نہیں پٹکتی تھی۔ وہاں اتنی بے ایمانی، اتنا دھوکہ تھا کہ اس کی تنہا ذات اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اپنی بے بسی کا اسے احساس تھا، اور سب سے بڑھ کر رشیدہ اسے ان تمام معاملوں سے دور رہنے کی تاکید
اور التجا کرتی رہتی تھی اور اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ رشیدہ کی زندگی میں سوائے اس کے اور کوئی خوشی نہیں تھی۔ پچھلے 18-19 سال سے ان کا وجود ویل چیئر کے سہارے چلتے چلتے اتنا کمزور اور ناتوانا ہو چکا تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کو برداشت کرنے کے امکان دیکھ کر ہی دہلنے لگتیں، جبکہ نمل کو ضدی فطرت کو دیکھتے ہوئے ان کے ہولنے میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ نمل بہت فرما بردار تھی، مگر پھر بھی ان کے اندر موجود غصہ دیکھ کر انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی دن وہ اپنے باپ کے روبرو نہ کھڑی ہو جائے۔ اگر ایسا کبھی ہوا تو وہ دن بھی ان کا اور نمل کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ عصمت خلیل سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اتنی سالہ ازواجی زندگی کا لحاظ کر لیں گے یا رشیدہ کی خاموشی اور صبر کا پاس رکھ لیں گے بیکار تھا۔ وہ ان دونوں کو گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، تب ان کا اور ان کی بیٹی کا اتنی بڑی دنیا میں کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عصمت خلیل جیسی شخصیت نجی زندگی تو خود خبروں کی زد میں آ جانے کے لوگوں کی ہمدردیاں عصمت خلیل ہی کے حصے میں ہوں گی، تب ان ماں بیٹی کا کیا مقام رہ جائے گا۔ نمل کو خود بھی ان باتوں کا احساس تھا۔ وہ اپنی ماں کی ہر ٹینشن اور پریشانی سے آزاد رکھنے کے لیے اپنے باغیانہ سوچوں کو قابو میں رکھتے ہوئے عصمت خلیل کے ہر معاملے سے دور ہی رہتی تھی، مگر اس وقت گھر کی چوکھٹ پر کسی سوالی کو دیکھ کر وہ اس کا مسئلہ پوچھنے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے امید تھی دونوں عورتیں غربت کی ماری فنڈ میں سے کچھ رقم لینا چاہ رہی ہوں گی اور عصمت خلیل کے کھولے جا بجائے ٹرسٹ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کا کہہ کر انہیں ادھر ادھر گھما رہے ہوں گے۔ اگر ایسی بات تھی تو بہت بڑی رقم نہ صحیح، تھوڑے بہت پیسے تو وہ بھی انہیں دے سکتی تھی۔ عصمت خلیل کو بھلے ہی بیوی اور بیٹی سے محبت نہیں تھی، مگر انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسے برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بیوی اور بیٹی کو بے تحاشا آسائشات دے رکھی تھی۔ پیسے کی اتنی فراوانی تھی کہ رشیدہ اپنی سادہ فطرت کے باعث اس قدر اسراف اور فضول خرچی پر الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ ان کی اسی عادتی مزاج کی وجہ سے عصمت خلیل گھر کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ وہ ہر ماہ بہت سارا روپیہ پیسہ رشیدہ کو دے دیتے اور اس کے بعد پلٹ کر نہیں پوچھتے کہ رشیدہ کو کس معاملے میں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ انہیں اطمینان تھا کہ رشیدہ پیسے کا غلط استعمال نہیں کریں گی اور نہ ہی بیٹی کو بے تحاشا پیسہ دے کر اسے اڑانے کی عادت ڈالیں گی۔ اور واقعی رشیدہ نے معذور ہونے کے باوجود گھر کی تمام ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ گھر میں ملازم وغیرہ انہوں نے ہمیشہ بہت دیکھ بھال کر رکھے۔ نمل کو ہمیشہ بڑے حساب سے جیب خرچ دیا اور اس پر نظر رکھی کہ وہ پیسے کہاں خرچ کر رہی ہے، اور اس پر خواہ مخواہ سختی نہیں کرتی تھی، بلکہ جو بھی بات ہوتی اسے بڑی محبت سے سمجھاتی۔ اور اس کی ماں ہی نہیں تھی، اس کی دوست بھی تھیں، اس لیے اس کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں تو وہ اتنی محتاط تھی کہ اس کی دوستیں رومیلا اور سنبل تو اسے کنجوس اور مکھی چوس تک کہنے لگی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ یہ سب محض مذاق میں کہتی تھیں، ورنہ انہیں بھی بخوبی علم تھا کہ نمل نے جہاں ضرورت ہو وہاں پیسہ خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کی۔ خود بھی یہی وجہ تھی کہ نمل نے اتنے اعتماد سے اس لڑکی کا مسئلہ پوچھ دیا، مگر وہ لڑکی جواب دینے کے بجائے الجھن بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میں عصمت خلیل کی بیٹی ہوں، مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، نمل نے رسانیت سے کہا۔ یہ کہتے وقت اس نے عصمت خلیل کی اس نصیحت کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ گھر پر آئے کسی شخص کو مدد کرنا تو درکنار مسئلہ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گھر کی چوکھٹ پر خلیل ٹرسٹ کے دفتر سے بھی زیادہ بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی۔ اصل میں وہ دونوں عورتیں شکل سے بہت پریشان لگ رہی تھیں، تبھی نمل انہیں نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی، بلکہ ان کے چہرے پر پھیلی بے چینی دیکھ کر وہ یہ بھی بھول گئی کہ سنبل بھی ایسی ہی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی، حالانکہ کل اس نے یونیورسٹی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل میرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اس کی ماں نے اسے آنکھ کے اشارہ کیا تو ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے عجیب شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ اسے جھجکتا دیکھ کر اس کی ماں تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے مجھ سے کہا تو وہ ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے، مگر پولیس نے اسے بلا وجہ پکڑ لیا ہے۔ کوئی ہنگامے وغیرہ ہوئے تھے، وہ دکانوں کی توڑ پھوڑ ہوئی تھی تو پولیس خود کو فعال ثابت کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے لگی۔ ایسے میں ایک دن ہمارے گھر میں گھس آئی، میرا بیٹا تو نماز پڑھنے جا رہا تھا، پولیس اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ عورت بولتے بولتے رونے لگی۔ نمل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دیکھیں، ہمت سے کام لیں، اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو پولیس کو اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ کیا آپ کو اس سے ملاقات ہوئی؟ اس سے پوچھے اس کا نام بیچ میں کیسے آ گیا؟
نمل تسلی دینے والے انداز میں بولتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو ماں کو روتا دیکھ کر خود بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ یہی تو پریشانی کی بات ہے کہ اس سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ پولیس جب اسے لے کر گئی تھی تب میں ٹیوشن پڑھانے گئی ہوئی تھی۔ میرے آنے پر جب ماں نے سب بتایا تو ہم اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ یہاں پولیس والوں نے کہا آپ کا گھر تو ہمارے علاقے میں نہیں آتا، آپ دوسرے پولیس اسٹیشن جائیں، آپ کا گھر ان کے رینج میں ہے، وہاں کی پولیس ہی آپ کے بیٹے کو گرفتار کیا ہوگا۔ لیکن جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے تو ایسا کوئی چھاپا نہیں مارا، آپ واپس وہیں جا کر پوچھیں۔ وہ لڑکی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ خود نمل یہ سب سن کر سن ہو گئی تھی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اسے اریسٹ ہوئے؟ نمل نے پوچھا۔ آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کے کہنے پر نمل کا منہ کھلتا چلا گیا۔ 1 ہفتے سے پولیس ان دونوں ماں بیٹیوں کو ایسے ہی دوڑائی جا رہی تھی۔ ان کی حالت کا سوچ کر خود نمل کا دل بیٹھنے لگا۔ آپ نے کسی وکیل سے بات کی؟ ہم تو کسی کو نہیں جانتے۔ آج کل تو وکیلوں کی فیسیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہمارے گھر میں تو کوئی کمانے والا بھی نہیں۔ میں سلائی کرتی ہوں اور دونوں بچے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو گزارا ہوتا ہے۔ ان بچوں کے والد کو مرے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے۔ میں نے کن مشکلوں سے ان بچوں کو پروان چڑھایا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ عورت بلک بلک کر رونے لگی۔ نمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں کن لفظوں میں تسلی دے۔ ان کے بیٹے نے کچھ کیا تھا یا نہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ تھا، اصل پریشانی تو یہ تھی کہ پولیس 1 ہفتے پہلے اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی اور ابھی تک یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون سی جیل میں ہے۔ ہمیں محلے والوں نے آپ کے والد کے متعلق بتایا، وہ ہمارے جیسے دکھی لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ہم ان کے ٹرسٹ میں گئے، وہاں ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن لکھ کر دے دیں، باکس میں ڈال دیں۔ اسے لکھے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے ہیں مگر ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ روز جا کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمبر آنے پر خود بلا لیں گے۔ آخر نمبر کب آئے گا؟ ہماری تو جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی جلدی جلدی بولی۔ وہاں تو روز ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز آتی ہیں، اسے پڑھنے کا نمبر تو جانے کب آئے گا؟ آپ نے وہاں آفس میں کسی سے براہ راست بات کیوں نہیں کی؟ نمل نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی بات تو 2-3 لوگوں سے کی تھی مگر انہوں نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آفس جانے کے بجائے آپ کے والد سے ملیں، وہ ضرور فوراً کچھ کریں گے۔ وہ لڑکی آس اور نراش میں گھری کیفیت میں بولی تو نمل نے سر ہلاتے ہوئے فوراً تائید کی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، ابو ضرور کچھ کریں گے اور فوراً کریں گے۔ نمل کو اچھی طرح اندازہ تھا پولیس والوں کے ڈھائے مظالم اور نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیے جانے اور پھر ان پر تشدد کرنے کے واقعات کو اخبار اور ٹی وی کسی زور شور سے نشر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے شخص کی مدد کرنے کے لیے عصمت خلیل فوراً تیار ہو جائیں گے۔ ان کی نیت چاہے وہ جو بھی ہو، کم از کم ان ماں بیٹی کی تکلیف تو کم ہو جائے گی۔ اگر ان کا بیٹا گناہ گار تھا تب بھی پولیس کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ اسے پکڑ کر حبس بجا میں رکھ لیں۔ مجرم کو بھی اپنا وکیل کر کے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پولیس عدالت کے فیصلے دیے بغیر ہی محض اپنی مرضی سے اس طرح قید نہیں رکھ سکتی، اور اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ ہو وہ کس جیل میں ہے، وہ اس کی ضمانت کرا سکیں اور نہ ہی اسے چھڑانے کی کوئی کوشش کر سکیں۔ مجرم ثابت ہونے سے پہلے صفائی دینے کا حق ہر شخص کے پاس محفوظ ہے، اور ایسی حق تلفی پر آواز اٹھانے کے لیے عصمت خلیل فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دونوں میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں ابھی آپ کو ابو کے پاس لے چلتی ہوں، نمل نے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے پسماندہ چہرے ایک دم کھل اٹھے، جو ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں نے عصمت خلیل سے کتنی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں کہ صرف ان تک جانے کا سن کر ہی انہیں منزل پر پہنچنے کا یقین ہو گیا۔